قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ مجتبیٰ شرازی اور بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب آپ کو فورم اسپیشل کی اس خصوصی نشست میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ کئی پروگراموں سے ہم بات کر رہے تھے نظریہ پاکستان کی تشریح و توجیہ کے دوسرے نقطے، یعنی رول آف لا اور قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی کے ضمن میں ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ بات کی، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انسان پر حکمرانی کے بجائے انسانوں کے خود کے بنائے ہوئے، اپنی فلاح کے لیے بنائے ہوئے عدل و انصاف پر مبنی ضابطوں کی حکمرانی قائم ہو۔ نہ کوئی قانون بنانے والا حکمران ہو، نہ کوئی قانون کی وکالت کرنے والا حکمران ہو، اور نہ کوئی قانون کی تشریح و توجیہ کرنے والا حکمران ہو، بلکہ قانون بنانے والے بھی قانون کی اتباع کریں، قانون کی وکالت کرنے والے بھی قانون کی اتباع کریں، اور قانون کی تشریح و توجیہ کرنے والے بھی قانون کی اتباع کریں۔ ہم نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ در حقیقت دین ہے ہی رول آف لا اور قانون کی حکمرانی ہے۔ خدا یہ کہتا ہے للہ الامر، قانون میں بناتا ہوں اور باقی سب بھلے وہ میرے معصوم رسول ہی کیوں نہ ہوں، وہ میری ہدایات کی روشنی میں زندگی کرتے ہیں، اور یہی قانون کی حکمرانی ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کا آخری حصہ، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے، اور اس کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 051-410-2347۔ ایک اور اچھی خبر آپ کے لیے، آپ اب اے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی، اور انٹرنیٹ پہ اے ٹی وی کا ایڈریس ہے www.atv.com.pk، یعنی آپ اس گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں، اس گفتگو کو سن سکتے ہیں اب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی۔ ایک گزارش ایک دفعہ پھر کرتا چلوں، جب آپ گفتگو میں شریک ہوں تو وہی بات، وہ سوال، وہ عذر، وہ اعتراض جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو انتہائی مختصر لفظوں میں بیان فرما دیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ منقطع نہ ہو اور گفتگو میں کا ربط اور تسلسل نہ ٹوٹے۔ آج بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی اجازت سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے رول آف لا دیکھ لیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رول آف لا کے سوا کسی بھی انسانی معاشرے میں عدل کا قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی طے کر لیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے جملہ انبیاء اور رسول بھیجے ہی اس لیے کہ وہ زمین پر عدل قائم کریں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ جو ملک خداداد ہے، یہ جو ارض پاکستان ہے، یہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی سرکار ختمی مرتبت کے ماننے والے نہیں، ان سے عشق کرنے والوں پر مبنی ہے، یہاں بھائی جان رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ کیا واقعہ ہوا؟ کیا شدائد ٹوٹے؟ کیا المیہ بنا؟ کیا وجوہات بنی کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، رول آف لا نہیں ہے، لا بنانے والوں میں بھی رول آف لا نہیں ہے، لا چلانے والوں میں بھی رول آف لا نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ واقعہ کیا بنا؟ میرا خیال میں علامہ اقبال سے اسی طریقے کا کسی نے سوال جب پوچھا، اچھا، تو انہوں نے ایک شعر کہا جس کا میں آدھا مصرع عرض کرتا ہوں، بالکل وہ خطاب کرتے ہیں کہ اے کشتے سلطانی ملا و پیری، کہ تو سلطانیت، ملائیت اور پیریت سے ذبح شدہ ہے۔ اچھا، میں اسی کو سلطانیت یعنی بادشاہت اور ملائیت غلط مذہب، جی، اور پیریت غلط تقلید، ٹھیک۔ مراد ان کی یہ ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے ایک تو تاریخی لحاظ سے غلامی میں اتنا رہا ہے، غلامی میں نہ ضمیر رہتا ہے نہ قانون رہتا ہے، صدیوں سے ہم چونکہ غلام ہیں، سلطانوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اچھا،
دوسری یہ ہے کہ خان بہادر والا تبار ذل الہی ڈی سی صاحب سے SHO صاحب سے شروع ہو کے جی بادشاہ سلامت تک خلیفہ تک جو بھی آپ وائسرائے لے لیں مغل کنگ لے لیں سب ایک ہی روایت ہے. ہم انہیں اپنے جیسے انسان سمجھتے نہیں اور ابھی تک وہ روایت قائم ہے ماورائے انسان اور وہ بھی نہیں سمجھتے. اچھا وہ ہمیں بھی نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ان کو نہیں سمجھتے. ایک سپاہی جو ہے وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتا, ایک پٹواری ہمیں انسان نہیں سمجھتا. مطلب کہاں بہت دور اب بادشاہوں کی کیا بات, کلرک غریب آدمی چلا جائے اس کو ایسے نیچے دیکھے گا, بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے اوپر دیکھے گا ہی. پرویز اختر ستی صاحب ٹیلی فون لائن پہ ایک ذرا ان کی بات سننے. جی پرویز اختر ستی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, جناب فرمائیے. جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ قانون جو ہے وہ غریبوں پہ چلتا ہے امیروں پہ نہیں چلتا. بہت اچھا سوال ہے, اسی پر بات کر رہے ہیں, سنتے رہیے. ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں قانون جو ہے یہ بیچارے مظلوموں ہی پہ کیوں چلتا ہے. جی نہیں اس کی وہی وجہ ہے نا جی, کہ وہ جو ظالم ہے جو مارنے والے ہیں ہمیں, ان کا اقتدار پاکستان میں قائم ہے. ہم نے آزادی ہندو سے تو لے لی ہے, ہم نے آزادی انگریز سے تو لے لی ہے, لیکن ظلم کی جو شکلیں, حاکموں کی جو شکلیں موجود ہیں جو پہلے تھی ابھی بھی ہیں. مثال کے طور پر یعنی چمڑی بدل گئی جی, ذہن وہی ہے, اور نام اور شناخت بدل گئی, جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی ہے حاکموں والا جی. ان کو ظلم کرنا سوٹ کرتا ہے. اچھا, جگیردار کو, وڈیرا کو, بیوروکریٹ کو, ناجائز ذہن رکھنے والے مولوی کو, بڑے پیر کو, ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. وہ غریب کو بولنے نہیں دیتے, غریب کی آواز نہیں آنے دیتے. اس کی وجہ ہے غریب کو اگر انصاف ملے گا, وہ کھڑا ہو جائے گا, اس کی میجارٹی کی آواز سنی جائے گی, تو یہ جو ظالم ہیں یہ مٹ جائیں گے. تاریخ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے, تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب آپ مجھے بتائیں غریب بولا اپنے حق کے لیے؟ نہیں, اس کی تو میں نے عرض کی نا کہ ہم اتنا کشتہ ستم ہیں, غلامی میں رہ رہے کہ اتنے پسے ہوئے ہیں کہ ہمیں آزادی کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں رول آف لا کا پتہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ ایک نابینے کو روشنی کا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں آزادی کے ثمرات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی 63 سال میں پتہ ہی نہیں چلا. میڈیا آزاد ہے, سیاسی جماعتیں قائم ہیں, انتخابات ہو رہے ہیں, سیاسی عمل ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, ابھی تک قانون اتنا پتہ چلا ہے کہ تھوڑا بہت عوام انگڑائی لیتی ہے, سوال کرتی ہے, لیکن قوموں نے 600 سال بھی لگائے ہیں, 200 سال بھی لگائے ہیں. اگرچہ اب میڈیا کی وجہ سے, گلوبل ولیج کی وجہ سے وقت کم لگتا ہے. اور اب میں بیرسٹر صاحب کنفیوژن واضح کریں, بہت بڑا کنفیوژن ہے. کنفیوژن یہ ہے کہ عوام نے قائد اعظم کی قیادت میں پوری بیداری اور شعور کا ثبوت دیا, ایک تاریخی سیاسی پرامن تحریک چلائی اور ملک بنا دیا. وہ لوگ جو اتنی بڑی تحریک غیر ملکی غاصب حکمرانوں کے خلاف چلاتے ہیں, ایک بہت بڑی مقامی میجورٹی کے خلاف چلاتے ہیں اور اپنا سیاسی ہدف حاصل کر لیتے ہیں, آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں غلامی کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا, تحریک چلائی, گلی گلی کوچے کوچے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی, پرامن جد و جہد کی, اپنے سیاسی ہدف کو حاصل کیا. 14 اگست 1947 کے بعد وہ شعور, وہ روشنی, وہ بلوغت سیاسی وہ کدھر گئی؟ یہ جنگ ابھی تک جاری ہے. اچھا, قائد اعظم کی قیادت میں عوام نے, میں نے عرض کیا, ہندو سے تو نجات پا لی, انگریز سے بھی نجات پا لی, لیکن جو کاٹھے انگریز تھے ہمارے, مقامی انگریز, وہ تو وہی رہ گئے. انگریز ذہنیت. قائد اعظم کو تو ٹائم نہیں ملا. لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ کون صاحب موجود ہیں؟ جی محمد عمران صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی فرمائیے, کیا